ناظرین، پروگرام آپ کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسرور جاوید اور میں ہوں پرویز محمود۔ جی پرویز، آج کا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا، تو آپ ذرا بتائیے کہ کیا موضوع؟ آج کا موضوع جو ہے بڑا ریلیونٹ موضوع ہے، بڑے موقع کی مناسبت سے بالکل صحیح۔ اچھا، وہ کیسے موضوع وہ ایسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں۔ امریکہ میں کیا ہم آہنگی ہے یا کیا مسائل ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان شروع ہوتے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جس دن روزہ ہونے والا ہوتا ہے یا تراویح ہونے والی ہوتی ہے تو ایک دم مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، کیا ہوا، میں نے تو روزہ رکھ لیا اور پتہ لگا کہ آپ میرے بھائی ہیں اسی گھر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو روزہ نہیں ہے، یہ تو کل ہوگا۔ اچھا، ہم آہنگی سے مجھے جو خیر آپ کی بات بڑی اچھی لگی مجھے۔ بہت سے لوگ ایک روزہ کم رکھتے ہیں، بہت سے ایک زیادہ رکھ لیتے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن شریف میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ پھر حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جو ہیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ تو ہر جگہ بارہا آپ علامہ اقبال کا کلام اٹھا کے دیکھیے، آدھے سے زیادہ یعنی خودی، فقر اور اتحاد مسلمانوں کے مابین، ان موضوعات کے علاوہ ان کی شاعری میں آپ کو کچھ نہیں ملے۔ تو جب سب کچھ ہمیں ہمارے شاعروں نے، ہمارے پیغمبروں نے ہمیں اتحاد کا راستہ دکھایا اور تلقین کی، تو آپ بتائیے کہ ہمیں یہ اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی ہم سیکھیں نہیں، کیوں نہیں سیکھیں؟ اور یہ جو فرقے بازی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تسبیح کے دانوں کی طرح۔ دیکھیے اس کی دو چیزیں اس میں سے ہو سکتی ہیں، ایک تو دانے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک دانوں کو بکھیرا بھی جا سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بکھیرنے والی بات کافی ہونے لگی ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم سب ایک وقت نماز پڑھا کرتے تھے، بالکل معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یعنی میرے خیال سے ہم اس بات پہ، اس موضوع پہ ہم اپنا یہ ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے بہت سارے ہمیں کالرز بھی ہمیں کال کریں گے۔ اچھا، آج بڑی عجیب بات یہ کہ ہمارے آج اس پروگرام میں دو مہمان ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہ ہم پروگرام کا آغاز، ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے بھیجا ایک سوال حسب روایت، جیسا کہ آپ کرتے ہیں ہمیشہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر نے اس ہفتے ہمارے لیے کیا سوال بھیجا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین ہمارے کالر کیا کہتے ہیں۔ میرا نام سید حسین ہے، میں جمیکا کوئنز کا رہنے والا ہوں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہاں پر تمام مسلمان جو ہم لوگ یہاں بس رہے تھے، ایک جہتی کے ساتھ، ایک کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ہماری معاشرتی اختلافات کے ساتھ ساتھ مذہبی اختلافات بھی بڑھتے گئے۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ ان تمام اختلافات میں زور پکڑ گیا ہے۔ کیا کبھی ایسا کوئی وقت آئے گا کہ ہم سارے مسلمان ایک دن عید اور رمضان منائیں گے؟ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے بچے بھی یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ ایک دن عید اور ایک دن رمضان منا رہے ہیں؟ جی پرویز، انہوں نے جو بات کی عید اور رمضان، اچھا عید اور رمضان کے حوالے سے آپ کو شاید بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے سے چونکہ رمضان شروع ہو چکے ہوں گے تو ہمارے شو کا ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ یہ نیو یارک کے وقت کے مطابق جو ہے شام کو 6 بجے سے 7 بجے تک ہمارا۔ اچھا، پھر حسب روایت ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنا کچھ سوال کر سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای میل ایڈریس ہمارا ہے akb@expressnews.usa.tv، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہمارا اپنا ایک پیج ہے facebook.com/آپ کی بات، تو بہت سارے رابطے ہیں کہ جس میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پرویز، بات انہوں نے کی دو، عید اور رمضان کون سا دن آئے گا کہ ہم ایک ساتھ منائیں؟ دیکھیے سید حسین صاحب نے تو بڑی سمپل سی بات کی جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں، انہوں نے بات کی یکجہتی کی، اور انہوں نے کہا وہ کون سا ایسا دن ہوگا کہ جب ہم عید اور رمضان ایک ساتھ منایا کریں گے۔ اب کیونکہ مسائل گھروں کے اندر چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بات محلوں کی ہے یا بات شہروں کی ہے یا ڈیفرنٹ سٹیٹس کی ہے، اب مسائل لوگوں کے گھروں میں ہیں۔ یعنی ایک بھائی آج عید منا رہا ہے، ایک بھائی کل عید منا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق کسی اور مسجد سے اور ایک بھائی کا تعلق کسی اور مسجد سے 10 میل کے فاصلے پہ۔ اب عیدیں جو ہیں وہ مسجدوں کے حساب سے ہو رہی ہیں کہ جہاں آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا جہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس مسجد نے جو اعلان کر دیا وہ، تو ان کا کہنا یہ بڑی دل کو لگتی ہے
یہ بات میرے دل میں بھی یہی بات ہے, مجھے بھی یہ پریشانی ہے کہ یہ یکجہتی کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور اس کے لیے ہمارے مہمان بھی آ رہے ہیں یہاں پہ. سید حسین کی بات تو آپ نے بڑی اچھی بات, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آپ نے بڑی اچھا اشارہ کیا گھروں تک پہنچ گئی. جو خواتین ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں نہ بھیجیں, اور کون سے دن کی اسکول کی چھٹی لیں, اور یہ کہ پارکنگ جو ہے وہ سٹی کن دنوں کی معاف کرے, یہاں پر جو پارکنگ آلٹرنیٹ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کہ ہم ان میں گھر کے رہ جاتے ہیں, اور جو عید کا لطف ہے وہ دوبارہ ایک جگہ نماز ہو چکی, ایک کہتے نہیں صاحب میں تو کل مناؤں. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں. پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے عید منا لی, اور میرے جو نیفیو تھے انہوں نے عید نہیں منائی کیونکہ ان کی مسجد میں عید اگلے دن تھی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہے, ایک ہی فیملی میں اور ہماری جو عید کی دعوت ہوتی ہے اس میں ساری گڑبڑ ہو گئی. تو اچھا یہ مجھے آپ بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو پرویز, کہ میری امریکن ہے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی تم چاند کے مسئلے پہ لڑتے کیوں ہو. ناسا نے یہ آفر کی تھی یہاں پر اسنا والوں کو کہ ہم آپ کو 50 سال کا یا 100 سال کا ایک چارٹ بنا دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ امریکہ کے کس مقام پہ کتنی دیر تک چاند نظر آئے گا, کس اینگل سے, اور وہ آپ دیکھیے, اور ہم آپ کو پہلے سے بتائے تھے کس دن آپ کی عید ہوگی کس دن. تو یہ اس کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اگر دیکھیے کیا پرابلم, دیکھیے اصل مسئلہ تو چاند دیکھنے کا ہے نا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ چاند 7:29 پہ فلانی جگہ نظر آئے گا تو آپ دوربین لگا کے دیکھ لیجیے, چاند نظر آ جائے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چاند دیکھنے والا جو ہمارے یہاں لازم ہے کہ چاند نظر آنا چاہیے, گواہی ہونی چاہیے, یہ لازم ہے, تو وہ بھی پوری ہو جائے گی, چاند بھی ہو جائے گا, اور ہمیں پہلے سے پتہ بھی ہوگا کہ چاند نکلنا. چاند کے دیکھنے کا آپ نے جہاں تذکرہ کیا وہاں آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بحث کا یہاں آغاز ہو چکا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صاحب لوکل مون سائٹنگ پہ بلیو ہے ان کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی گلوبل مون سائٹنگ جو ہے وہ اوکے ہے, اور گلوبل والے کہتے ہیں کہ جی مکہ میں جس روز چاند دکھائی دیا جائے آپ ان کے حوالے ان کے اعلان کے مطابق جو ہے اپنے رمضان شروع کریں اور تہوار منائیں. لیکن جو لوکل مون سائٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مختلف احادیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تک 2 بالغ شہادتیں یا کوئی بالغ آدمی مسلمان جو ہے وہ آ کے شہادت نہ دے دے کہ میں نے جی چاند دیکھا ہے, تو اس کے بعد آپ وہاں پر مقامی طور پر عید منا سکتے ہیں. تو یہ جو بحث ہے لوکل اور گلوبل کی, ہمارے مہمان جو آ رہے ہیں ہم ان سے آج یہی پوچھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں تو یہ تو آپ کی بات ہے, اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمیں کالیں کریں اور ہمیں بتائیں. میرا خیال ہے کالیں تو بہت ہوں گی, کوشش کرتے ہیں کہ پہلی کال لیں. دانش صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم دانش صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ہیوسٹن ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں. ہیوسٹن ٹیکساس سے, ٹھیک ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. مجھے 30 سال ہو گئے یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے, اور ہم لوگ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اسلام پہ چلیں, اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں, صبح اٹھتے ہیں, بچوں کو اٹھاتے, قرآن شریف پڑھوایا سب بچوں کو, یہاں پر سب کچھ کیا. لیکن مسئلہ وہ یہ آتا ہے عید کے دنوں کے اندر کتنی پرابلمس ہوتی ہے ہم لوگوں کو. کوئی کہتا ہے یہ آج عید ہے, کوئی کہتا ہے کل کی. مطلب بیسک چیز یہی ہے رمضان کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل مقامی طور پر جو چاند دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق عید منانی چاہیے, یا جو یہ تجویز آئی بلکہ فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ جو مکہ میں اگر چاند دیکھ لیا گیا تو سارے مسلمان اس کے مطابق عید منائیں, تو آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ میری تو یہ رائے ہے کہ عید ایکچولی مقامی جو ہو نا, چاند آپ دیکھ کے منائیں. اسلام میں تو یہی ہے کہ جب تک آپ چاند نہیں دیکھیں, اور 2 گواہ ہونے چاہیے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے دانش نے بھی یہ بات کی, ٹیکساس سے بات کر رہے تھے ہمارے, کہ جو مقامی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جس مقام پہ چاند دیکھا گیا, پشاور ہمارا ایک پاکستان کا شہر ہے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ وہ ایک سڑک اگر جا رہی ہے, سڑک کے اس طرف عید ہے اور اس طرف لوگ روزہ رکھیں. یہ بات صحیح ہے, اور خالد صاحب بھی لائن پہ ہیں, تو کیوں نہ خالد صاحب سے بات کریں, دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. خالد صاحب فرمائیے. خالد صاحب. جی السلام علیکم. میں دونوں آپ معزز حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو علماء کرام صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ان سے یہ گزارش کریں ہماری طرف سے کہ جو لوگ یہاں امریکہ سے عید کرنے کے لیے سعودی عربیہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, اور وہاں پہ حج ہوتا ہے ان کی ڈیٹ کے مطابق, اور یہاں سے جو جا رہے ہیں یہاں یہ اپنی مرضی کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا حج جو ہے یا چاہیے تو یہ تھا نا کہ 2 دن لیٹ کریں, تو پھر کیا ہوگا. خدا کے لیے اپنی اناؤں کو پیچھے رکھ کر ایک مسلم جو مرکز ہے اس کے پیچھے لگ جائیں. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ہمارے علماء کرام یہاں پہ مسجد میں امام ہیں, ان کے کہنے پہ
ہم مان لیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا تو خدا کے لیے یہ اپنے سے کسی بڑے کی بات جو خانہ کعبہ جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اس کی بات یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہمیں کیوں تربیت دے رہے ہیں کہ جب یہ ان کی بات نہیں مانتے؟ خالد یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈالویر سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے خالد نے بھی کہا کہ یہ اگر چونکہ مکہ چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے اور جب وہاں پر حج ہو گیا سب کچھ ہو چکا 2 دن ہو گئے کبھی کبھی تو 2 دن بھی ہو جاتے ہیں آپ اب عید منا رہے ہیں. ہماری بریک کا وقت تو آ گیا ہے. ہم بریک لیتے ہیں خواتین و حضرات. اس کے بعد ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. آپ ٹیلی ویژن کے سامنے رہیے. شکریہ.